السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدے کی نئی کلاس کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کی 8 تختی مکمل ہو گئی ہیں۔ آج آپ پڑھیں گے تختی نمبر 9، اظہار۔ اظہار کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ تختی نمبر 10 میں سمجھیں گے کہ اخفا کسے کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب تک آپ اظہار اور اخفا کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو چلیے آج ہم آپ کو سکھاتے ہیں اظہار اور اخفا کیا ہوتا ہے۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، یعنی جب بھی کسی حرف کے اوپر 2 زبر یا پھر 2 زیر یا پھر 2 پیش آئیں گے تو ان کا نام تنوین ہوتا ہے۔ یہ 2 پیش ہیں، اس کو بھی تنوین کہیں گے۔ یہ 2 زبر ہے، یہ بھی تنوین ہے۔ اسی طریقے سے نیچے 2 زیر ہوں گے تو ان کو بھی تنوین کہیں گے۔ آگے لکھا ہے نون ساکن، یہ بھی آپ پیچھے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ یعنی نون کے اوپر جب بھی جزم آئے گا یعنی ساکن آئے گا تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ نون کے اوپر جزم لگا ہوا ہے یعنی ساکن لگا ہوا ہے، تو اس کا نام جزم بھی ہے اور ساکن بھی کہتے ہیں۔ تو جب یہ ساکن نون کے اوپر آتا ہے تو نون ساکن بنتا ہے، تو اس کو کہیں گے نون ساکن۔ تو یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں، اور نون ساکن، نون کے اوپر جب یہ ساکن آتا ہے ملانے والا تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اب آگے لکھا ہے حروف حلقی 6 ہیں۔ یہ 6 حروف آپ کو اچھے سے یاد کرنے ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین کھا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں، یعنی حروف حلقی یہ 6 حروف ہیں، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی سا بھی حرف آئے گا تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا اور اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس طریقے سے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے طیرن ابابیلا، یہاں پر را کے اوپر تنوین آیا ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ آیا ہوا ہے۔ یہ والا حمزہ، یہ الف، یہ سائلنٹ ہے، یہ تو نہیں پڑھا جائے گا، تو را کے اوپر تنوین ہے اور را کے بعد یعنی تنوین والے حرف کے بعد حمزہ آیا ہے حروف حلقی کے 6 حروف میں سے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو یہاں پر حمزہ آیا ہے کیونکہ یہ حمزہ ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت آ جائے گی تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، پھر وہ حمزہ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ الف کہا جائے گا اور یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے اور یہاں پر یہ سائلنٹ بھی ہے۔ تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے یعنی سمپل طریقے سے پڑھیں گے طیرن ابابیلا۔ اخفا ہوتا ہے جیسے انتا کو انتا، انتا کو انتا، یعنی ناک میں لے کے جاتے ہیں تو وہ اخفا کہلاتا ہے، اور یہاں پر بالکل سیدھا سمپل طریقے سے پڑھا جائے گا تو اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تو پڑھ لیتے ہیں طا یا زبر طی، را الف 2 زبر رن، طیرن، حمزہ زبر ا، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، ابابی، لام زبر لا، ابابیلا۔ یہ میں نے الگ الگ پڑھا ہے طیرن ابابیلا۔ جب ہم الگ الگ پڑھتے ہیں تو الف بھی پڑھا جائے گا، لیکن جب ہم اس کو پورا ایک ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، اور پھر یہ را 2 زبر رن اور یہ حمزہ زبر آ۔ تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ اس طریقے سے ہو جائے گا طیرن ابابیلا۔ آگے دیکھیے نون الف زبر نا، را 2 پیش رن، نارن، حا الف زبر حا، نارن حا، میم زیر می، نارن حامی، یا زبر یا، نارن حامیہ، تا 2 پیش تن، نارن حامیتن۔ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، را کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے ہا آیا ہوا ہے۔
یہاں پر دیکھیے چوتھے نمبر پر ہا ہے، تو یہ ہا تنوین کے بعد آیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی سیدھی طریقے سے پڑھیں گے جیسے نارمل طریقے سے ہم پڑھتے ہیں نارن حامیہ، یعنی کچھ نہیں کریں گے، صرف سمپل طریقے سے پڑھا جائے گا، اس کو اظہار کہتے ہیں، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا یہ اظہار کہلاتا ہے۔ آگے دیکھیے لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن، خا زبر خا، شین زیر شی، خشی، یا زبر یا، خشیہ، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے لیمن خشیہ، یہاں پر نون ساکن آیا ہے اور نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے خا آیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ جب اخفا ہوگا تو وہاں پر آواز ناک میں جائے گی، وہاں بھی اخفا نون ساکن اور تنوین کے بعد ہی ہوتا ہے، تو یہ آگے چل کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کہاں اظہار ہو رہا ہے اور کہاں اخفا ہو رہا ہے، لیکن یہاں صرف اظہار ہے، ابھی آپ کو اخفا نہیں معلوم، تو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھا جا رہا ہے، نہیں، آگے پتہ چلے گا کہ یہاں پر ہم کیا غلطی کرتے ہیں اور کیا صحیح ہے۔ تو دیکھیے یہ پڑھا جائے گا لمن خشیہ، یہاں پر لکھا ہوا ہے میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیری ہی، یہاں پر اظہار ہوگا، یہاں نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے غین آیا ہوا ہے، تو جب بھی تنوین یا پھر نون ساکن کے بعد اظہار کے ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو پھر وہاں اظہار کر کے پڑھیں گے، جیسے یہاں پر تنوین کے بعد ہا آیا ہے، یہاں نون ساکن کے بعد غین آیا ہے، یہاں نون ساکن کے بعد خا آیا ہے، یہاں تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے، تو یہاں سب جگہ اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دور زیر ذن، یوم ایذن، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا الف زبر ہا، علیہا، یومئذ علیہا، یہاں پر ہا کھینچے گا کیونکہ الف مدہ آیا ہوا ہے، یہاں پر یا واو زبر یو میں واو لین ہوگا کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آیا ہے، اس لیے اس کو جلدی پڑھیں گے۔ تو یہ سارے قواعد آپ اچھے سے یاد کر لیں، جو آپ نے اب تک پیچھے پڑھے ہیں ان سب کو اچھے سے یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ اچھی طریقے سے قرآن کریم پڑھنے لگیں گے، یعنی جہاں پر اظہار ہوتا ہے اظہار کریں گے، اخفا ہوتا ہے اخفا کریں گے، واو مدہ آ گیا تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، واو لین آ گیا ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے، اسی طرح یا لین ہوتا ہے یا مدہ ہوتا ہے، تو جیسا حرف آ جائے گا ویسے ہی ہم آواز نکالیں گے اور اس قاعدے کے حساب سے پڑھتے جائیں گے۔ میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، یہاں اظہار ہو رہا ہے، یعنی اس سبق میں اظہار ہی سمجھایا جا رہا ہے، اس لیے بار بار اظہار ہی آ رہا ہے، پورے سبق میں اظہار ہے کیونکہ اظہار کو سمجھانا ہے، اظہار کو بتانا ہے کہ اظہار ہوتا کیا ہے، اس لیے سب جگہ اظہار کے ہی قاعدے ہو رہے ہیں۔ آگے سبق میں پڑھیں گے آپ اخفا، تو وہاں پر اخفا کے قاعدے آئیں گے اور وہاں اخفا کے آپ قواعد کو سمجھ لیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو اظہار، خا زیر خی، تا الف زبر تا، خطا، با الف دو زبر بن، خطابن، من ہو خطابن، ہو کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ پیش آیا ہے اور زبر زیر پیش والے حرف کو جلدی پڑھتے ہیں، اس لیے ہا کو کھینچیں گے نہیں، بہت جلدی پڑھیں گے۔ من ہو خطابن، تا کھینچے گا، الف مد آیا ہے۔ میم نون زیر من، عین یا زبر آئی، من آئی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن، من عین، آنیتن، من عین میں اظہار ہوگا اور عی میں عینن، یہ یہاں پر یا ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر آیا ہے تو اس لیے یہاں پر یہ یا لین ہے اور عی کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ یا لین کو جلدی پڑھتے ہیں۔ من عین آنیتن، آ کھینچے گا کیونکہ یہاں پر الف کے اوپر کھڑا زبر آیا ہے۔ کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، جلدی پڑھیں گے۔ واو الف دو زبر ون، کوفو ون، حمزہ زبر ہا زبر ہا، آہا،
دال دو پیش دن احدن کفون احدن. آگے دیکھیے فا زبر فا میم نون زبر من فمن عین پیش عو فا زیر فی عوفی یا زبر یا عوفیہ. یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے نون ساکن کا؟ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. یہاں نون ساکن کے بعد عین آیا ہوا ہے اور یہاں پر کون سا قاعدہ چلے گا وہ آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے. میم نون زیر من حمزہ زبر آ من آ خا یا زیر خی من اخی ہا زیر ہی من اخیہ. یہ یا کون سا ہے؟ یا مدہ ہے یا پھر یا لین؟ آپ نے پیچھے سبق میں پڑھ لیا ہے کہ یا مدہ کسے کہتے ہیں اور یا لین کسے کہتے ہیں. آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ یا مدہ ہے پھر یا لین. میم نون زبر من حمزہ زبر آ من آ ذال زیر ذی من اذی نون زبرنا من اذینا. آگے ہے کاف زیر کی تا الف زبر تا کتا با دو پیش بن کتابن حا زبر حا کاف یا زیر کی حکی میم دو پیش من حکیمن کتابن حکیمن. یہاں پر تنوین آیا ہے. تنوین کا کون سا قاعدہ ہوگا اور کیوں ہو رہا ہے وہ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. عین زبر آ ذال الف زبر ذا عذا با دو پیش بن عذابن غین زبر غ لام یا زیر لی غلی ضا دو پیش ظن غلیظن عذابن غلیظن. حا الف زبر حا سین زیر سی حاسی دال دو زید دن حاسدن حمزہ زیر ای ذال الف زبر ذا اذا حا زبر حا سین زبر سا حسا دال زبر دا حسد حاسدن اذا حسد. یہاں پر اظہار ہو رہا ہے اس لیے کہ یہاں پر تنوین آیا ہے اور تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا. ان 6 حروف میں سے یہاں پر حمزہ آیا ہے اس لیے یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے حاسدن اذا حسد. اب آگے پڑھتے ہیں تختی نمبر 10. یہاں لکھا ہوا ہے تختی نمبر 10 اخفا. اخفا کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ. یہاں پر لکھا نمبر 2 یعنی پہلا قاعدہ اظہار کا تھا اور یہ اخفا کا دوسرا قاعدہ ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے حروف اخفا 15 ہے یعنی اخفا کے 15 حروف ہیں اور یہاں پر انہوں نے بالترتیب لکھ دیے ہیں. اظہار کے 6 حروف تھے جو آپ پہلے سمجھ چکے ہیں اور پہلے آپ نے پڑھ لیا ہے. یہاں پر پڑھیں گے اخفا کے 15 حروف تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. آپ کو یہ 15 حروف اچھے سے یاد کرنے اور پچھلے اظہار کے قاعدے میں جو آپ نے 6 حروف سیکھے ہیں ان کو بھی اچھے سے آپ کو یاد کرنا ہے. جب تک آپ ان حروف کو یاد نہیں کریں گے تب تک آپ اظہار اخفا کو نہیں سمجھ سکیں گے. یہاں پر لکھا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. نوک زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں اخفا کی مقدار 1 الف ہے. جیسے پنکھا یہاں پر لکھا ہے انہوں نے مثال سے سمجھایا کہ پنکھا اس کی آواز ناک میں جا رہی. اسی طریقے سے جب بھی کوئی حرف آئے گا جیسے انتا تو پنکھے کی طرح ہمیں اس کو پڑھنا انتا تو یہاں پر اخفا ہو جائے گا. اب یہاں پر سمجھ لیتے ہیں کہ اخفا کی پہچان کیا ہے. یہ یاد رہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد ہی یہ قاعدہ شروع ہوتا ہے. جب بھی نون ساکن یا تنوین آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہی ہم سمجھیں گے کہ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے یا پھر اظہار ہو رہا ہے. اب یہاں پر مشق کر لیتے ہیں. حمزہ نون زبر ان تا زبر تا انتا
تو انتا میں نون ساکن ہے. اب نون ساکن کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا حرف آیا ہے. نون ساکن کے بعد ظاہر سی بات ہے یہاں پر تا لکھا ہوا ہے تو تا آیا ہے. اب تا کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ تا اظہار کے قاعدے میں سے ہے یا پھر اخفا کے 15 حروف میں سے ہے. اگر آپ دھیان دیں گے تو 15 حروف میں سے یہ تا ہے، 15 حروف میں سے ہے، اور یہ 15 حروف اخفا کے ہیں، اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. جیسے انتا، انتا نہیں پڑھیں گے آپ اس کو، انتا پڑھیں گے. اگر یہاں اظہار ہوتا تو پھر ظاہر کر کے پڑھتے، یعنی آواز کو ناک میں لے جا کے نہ پڑھتے، لیکن یہاں پر اخفا ہو رہا ہے اس لیے یہاں پر آواز پنکھے کی طرح ناک میں جائے گی، انتا بولیں گے. یہاں پر دیکھیے میم نون پیش من، ذال زیر ذی، منذی، را پیش رو، منذرو. اب اس کو منذرو نہیں پڑھیں گے بلکہ اخفا کر کے پڑھیں گے. سمجھ لیتے ہیں، یہاں پر نون ساکن آیا ہے اور نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے ذال آیا ہے. یہ اظہار میں سے نہیں ہے، اخفا کے 15 حروف میں سے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لکھا ہے ذال. تو جب بھی نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا، وہاں آواز کو ناک میں لے جا کر کے پڑھیں گے. اور ان کے علاوہ جو 6 حروف ہیں، اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آتا ہے تو پھر اظہار کر کے پڑھیں گے. تو ابھی اس کو ہم پڑھیں گے انت منذر. امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے. آگے دیکھتے ہیں، یہ مثال تھی تنوین کی، نہیں نون ساکن کی. اب یہاں پر تنوین کی آ رہی ہے، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم الف دو زبر من کرامن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی کاتی، با یا زیر بی کاتبی، نون زبر نہ کاتبین. یہاں پر اب ملا کے اس طریقے سے پڑھیں گے کرامن کاتبین. اب یہاں پر یہ دیکھیے تنوین آیا ہے اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کاف آیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ میم کے بعد تو یہاں پر الف آ رہا ہے. اب یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا، میم کے اوپر یہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد اب کاف ہے، الف نہیں پڑھا جا رہا ہے تو اس لیے کاف ہے، اور کاف یہ 15 حروف میں سے ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کاف. تو اب اس کی آواز کو ہم ناک میں لے جائیں گے یعنی اخفا کریں گے. تو پڑھیں گے اس طریقے سے کرامن کاتبین، کرامن کاتبین. بی کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر آیا ہے، اس لیے یہاں پر یا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. با یا زیر بی، بی بنے گا تو بی کو کھینچیں گے کرامن کاتبین. کا کو کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ آیا ہے، بی کو کھینچیں گے یا مدہ آیا ہے، اور یہاں پر اخفا کریں گے کیونکہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. آگے دیکھیے لکھا ہے کاف نون پیش کن، تا پیش تو کن تو، تا پیش تو، را کھڑا زبر را ترا، با الف دو زبر بن ترابن. اب ملا کے پڑھیں گے کنتو ترابن. اب کنتو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے. جیسے میں نے پچھلے یہاں پر سمجھایا تھا آپ کو کہ نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے تا آیا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں بھی نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے تا آیا ہے. بس یہ سمجھنا ہے کہ جب بھی نون ساکن آئے یا پھر تنوین آئے، اس کے بعد والا حرف دیکھنا ہے کہ کیا ہے. جیسے یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آیا ہے تو اب تا کو دیکھنا ہے کہ اظہار میں سے ہے یا پھر اخفا میں سے. اگر اظہار کے 6 حروف میں سے ہے تو اظہار کا قاعدہ چلائیں گے، اور اگر اخفا کے 15 حروف میں سے ہے تو پھر اخفا کا قاعدہ کریں گے. اخفا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اخفا کی آواز ناک میں جاتی ہے اور اظہار کی آواز ظاہر کر کے پڑھی جاتی ہے. یہاں اخفا کریں گے کنتو ترابن. یہاں پر تنوین آیا ہے اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے فا آیا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے. 15 حروف میں سے دیکھیے یہاں پر فا ہے تو اخفا کریں گے یہاں پر، یعنی آواز کو ناک میں لے جائیں گے. تو آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. اب میں جلدی آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں. یا زبر یا، تا یا زید تی،
یا مدہ. یتی میم الف دو زبر من یتیمن. فا زبر فا حمزہ کھڑا زبر آ فآ. واو کھڑا زبر وا فآوا. یہ یا سائلنٹ ہے. یا پھر آپ اس طریقے سے اگر پڑھنا چاہیں تو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. واو یا کھڑا زبر وا. بہتر تو یہی ہے کہ یا کو نہ پڑھیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. یتیمن فآوا. اخفا کریں گے یتیمن فآوا. آگے دیکھو میم نون زبر من دال زبر دا من دا. خا زبر خا من دخ. لام زبر لا من دخل. ہا الٹا پیش ہو من دخلہ. ہو کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ الٹا پیش کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. اب اخفا کریں گے من دخلہ. را زبر را سین واو پیش سو رسو. واو مدہ کھینچ کے پڑھیں گے. لام دو زیر لن رسول. کاف زبر کا را یا زیر ری یا مدہ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے. کری میم دو زیر من کریمن. تو ملا کے پڑھیں گے رسول کریمن. نون الف زبر نا را الف دو زبر رن نارن. ذا الف زبر ذا الف مدہ. تا زبر تا ذات نارن ذات. اخفا کریں گے تا کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتا. بادو پیش بن کتابن. فا یا زیر فی یا مدہ. ہا زیر ہی فی ہی کتاب فی ہی. یا واو زبر یو واو لین. میم زبر ما یوم. واو لین کو جلدی پڑھتے ہیں. یا نون پیش یون. فا زبر فا ینفا. خا پیش خو ینفخ. یوم ینفخ. میم نون زبر من تا زبر تا من تا. غین کھڑا زبر غا من تغا. یا سائلنٹ ہے اور یہاں اخفا ہوگا من تغا. فا تا زبر فت حا دو پیش حن فتح. قاف زبر قا را یا زیر ری قری یا مدہ. با دو پیش بن قریب فتح قریب. اخفا کریں گے تنوین کے بعد. اخفا کے 15 حروف میں سے قاف آیا ہے. آگے دیکھو میم نون زبر من سا زبر سا من سا. قاف پیش کو من ثقو. لام تا زبر لت من ثقلت. اخفا کریں گے من ثقلت. حمزہ نون زبر ان زا لام زبر زل انزل. نون الف زبر نا انزلنا. اخفا کریں گے انزلنا. نا کو کھینچیں گے الف مدہ ہے. شین یا زبر شی یا لین. حمزہ دو زیر ان شی ان. قاف زبر قا دال یا زید دی قدی. را دو پیش رن قدیرن یا مدہ اس لیے کھینچ کے پڑھیں گے. اخفا کریں گے یہاں پر تنوین کے بعد. اخفا کے 15 حروف میں سے قاف آیا ہے تو اس طریقے سے پڑھیں گے شیء قدیر. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اظہار اور اخفا کے دونوں قاعدے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ اظہار کے 6 حروف ہیں آپ ان کو اچھے سے یاد کر لیں اور اخفا کے 15 حروف ہیں ان کو بھی آپ اچھے سے یاد کر لیں. جب آپ ان حروف کو یاد کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ کہاں پر ہمیں اظہار کرنا ہے اور کہاں پر اخفا کرنا ہے. اظہار کہتے ہیں ظاہر کر کے آواز کو پڑھنا اور اخفا کہتے ہیں کہ آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو قرآن کریم بالکل صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ خوب لگن اور شوق کے ساتھ ان قواعد کو یاد کر لیں, پھر آگے چل کے آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی. انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ آپ بہت اچھا قرآن کریم پڑھنے والے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.